بات کر رہے تھے بریک سے پہلے ہم لوگ بریگزٹ پہ، بریگزٹ کے اثرات ہوں گے، بریگزٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو مجھے ایک اس نمبر پہ کال کر کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بریک سے جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی ترکی کی۔ ترکی جیسے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے کہ ہم پہلے انٹرنیشنل بات کرتے ہیں، یو کے کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے پیارے وطن کی بات کرتے ہیں۔ تو میں بات کرنے سے پہلے اپنے مہمان مجھے جوائن کیا ہے ابھی نعیم عباسی نقشبندی صاحب نے، تو میں ان کو سلام بھی عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، اور ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا اوورسیز پاکستانیز کے میٹرز پہ، پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو پروگرام میں ترقی کی بات کر لوں تو پھر ڈیفینیٹلی نعیم صاحب سے بھی بات شروع ہوگی کہ پاکستان کے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی باتیں کی، لیکن جب وزن سر پہ اٹھایا تو پھر کہنا شروع کر دیا کہ جی پار بوتا ہے، تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ ٹائم لگے گا۔ لیٹس ٹاک ٹو کم ٹو دا پوائنٹ۔ ترکی کی طرف بات کر رہے تھے، ترکی کے حالات و واقعات۔ آج کل ترکی جو ہے وہ ایک اپنی لوکل بلدیاتی الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کہ تقریباً 30 سے 35 دن کے بعد ہوں گے۔ ایگزیکٹ ڈیٹس تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 30 days ڈیفینیٹلی اس کے بعد ہوں گے۔ ترکی کے یہ جو الیکشن ہے، اس میں اس بار جو گروسری، جس میں پیاز، ٹماٹر اور دوسری جو اشیاء خورد و نوش کی ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہو چکی ہیں۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ ترکی میں 1 کلو پیاز کے لیے 10 لیرہ جو سبزی فروش ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ 10 لیرہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 1.25 یورو کے برابر ہے۔ یہ حالات و واقعات پچھلے 6 سے 8 مہینے سے شروع ہوئے۔ تقریباً 1 سال پہلے جب صدر ٹرمپ نے پہلی دفعہ کچھ اناؤنسمنٹس کیں، اور اس میں انہوں نے ترکی کے جو صدر اردگان کی طرف جو پوائنٹ اپنے اٹھائے، ان میں ایک بڑی اہم بات تھی کہ ترکی میں سے جو ڈالر کی ٹریڈ ہے اس کو نکالا جائے۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک اسٹرانگ اکانومی جو کہ ڈالر کے اوپر بیس کرتے ہوئے اپنی کرنسی کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے ایک مسلم کمیونٹی کی سب سے اسٹرانگ ریاست کہا جائے تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ کس نے IMF کا کوئی لون نہیں دینا، جہاں پہ اپنے لوگوں کو بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ تو وہ جب یہ دیکھا، جو قوتیں ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ دنیا میں کنٹرولنگ پاورز جن کو بولا جا رہا ہے، جن میں ون آف دیم از امریکہ، تو اس نے جب یہ نوٹس کیا کہ سلطنت جو ہے وہ نہ تو لون کوئی لے رہی ہے، نہ وہاں پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، پرامن ہے، اور وہاں پہ ان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنی ایک پلاننگ کے تحت جو بھی سلسلہ شروع کیا اس کے افیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صدر اردگان بہت اسٹرانگ آدمی ہے، دیکھیں اس کی جو پالیسیز ہیں ان کو کتنا ٹائم اور لگتا ہے یہ جو معاشی بحران ہے اس میں سے نکلنے کے لیے۔ بالکل آپ کی بات، اپنی جو آپ کی جو اوپینین ہے اس میں تو آپ کی رائے ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری رائے کچھ مختلف ہے کہ بے شک گورنر پنجاب جو ہیں وہ پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں، اور وہ بڑے برطانیہ جیسے ملک میں منجا ہوا آدمی منجا ہوا آدمی، اور انہوں نے یہاں پہ پالیٹکس کی ہے، ان کی اپنی ایک ٹیم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو بزدار صاحب ہیں ان کی اپنی ٹیم موجود ہے۔ یہ 2 ٹیمیں ہو گئیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا بے شک میں نااہل ہوں، پیچھے بیٹھ کے ان کا بہت مضبوط نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ اور پھر پنجاب میں جو چودھری، تو مطلب آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ بھئی جو جی اسی کو میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ان کے پاس اسپیکرشپ ہے، تو یہ 4 طاقتیں پنجاب کے معاملات میں دیکھ رہی ہیں، سسٹم کو دیکھ رہی ہیں، اور ہر اپنی اپنی جگہ پہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تبدیلی ہونی ہے، تبدیلی ہونی ہے، مگر یہ جو افواہیں آج کل چل رہی ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کا اگر کسی پارٹی سے اتحاد ہو کے تو مسلم لیگ نون کو صوبہ پنجاب میں حکومت دی جا رہی ہے، یہ کوئی اس طرح کا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہونے والا ہے۔ انٹرم تبدیلی تو آنی ہے، نہیں، وہ تو دور کی بات ہے جی۔ بات اصل میں یہ ہے، یہ مسلم لیگ نون والے تو بیچارے اپنی ضمانتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔
بات اصل میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ کیوں چینجز آتی ہیں، Changes چینجز اس آنے لیے کی آ رہی وجہ ہیں ہی یہ کہ ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے تھے شہباز شریف صاحب، یا ان دونوں بھائیوں کا مسلم لیگ نون کا بیسیکلی پنجاب میں دو ہولڈ ہے، ابھی دہائیوں سے بھی ہے، ہولڈ ابھی تھا بھی ہے۔ بیوروکریسی پہ۔ اب بھی جو ہو رہا ہے، اب بھی یہ جو میں آپ کو آخری آئی جی صاحب کی تبادلے کے بارے سے تھوڑی عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی بھی جو 3 آئی جی تبدیل ہوئے ہیں 8 ماہ میں، آصف چودھری صاحب بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایس ایچ او اٹھانے کا، حالانکہ میرے خیال ہے ان کے پاس عدالت کی کوئی آرڈر بھی موجود ہے کہ کسی کو کسی جگہ پہ لگایا جائے تو 1 سال تک نہ چھیڑا جائے، اب مگر وہ 8 مہینے کے اندر 3 آئی جی تبدیل ہو نہیں، گئے۔ اس کی ریزن یہ ہے نا، دیکھیں پنجاب کو چلانے کے لیے میں نے 3 قوتوں کا ذکر کیا، آپ نے چوتھی کا کر دیا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب اپنا کام اپنے ڈھنگ سے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سپیکر ہیں، لیکن ان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے، وہ پارٹنر بھی ہیں ان کی گورنمنٹ میں۔ گورنر صاحب پی ٹی آئی کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی بات اور ان کے معاملات آگے بڑھیں۔ بزدار صاحب ابھی سیکھ رہے ہیں، وہ خود کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں، تو وہ سیکھنے سکھانے کے چکر میں وہ تو ان کے جو معاملات وہ نہیں چل رہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو چینجز آتی ہیں، یہ آئی جی صاحب پہ پریشر آتا ہے، ایک بندہ ان کو ادھر کو کھینچ رہا ہوتا، دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہوتا، تیسری طرف کھینچ رہا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ چینج جو ہے وہ آ رہی ہے بار بار۔ حالانکہ آصف چودھری صاحب ملک کے اندر شخصیات کو مضبوط کرنے کی بجائے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، پولیس کا ادارہ مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ 3 آئی جی انہوں نے بدلے۔ میں آخری آئی جی امجد جاوید سلیمی صاحب کی بات لیتا ہوں، ان کا تبادلہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کا تبادلہ اس وجہ سے ہوا کہ ریسنٹلی پچھلے کچھ عرصے میں جو سائیوال والا واقعہ ہوا تھا، دن دیہاڑے جو بالکل وہ لوگ بھول گئے ہیں جی، نہیں بولے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اگر مجھے فیو سیکنڈ میں ٹھیک ہے۔ میں ساری کلیئر کرتا ہوں آپ کو بات۔ اس صبح پنجاب والے جو ساہیوال والا واقعہ تھا، اس کی جو سی ٹی ٹی اور جو معاملات ہوئے تھے، دن دیہاڑے روڈ کے اوپر سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں، وٹنس تھے لوگ، ویڈیو بنی ہے، لائیو ویڈیو بنی، بچوں کو اٹھا کے پھینکا گیا، اس میں پیٹرول اسٹیشن پہ پھینکنا، وہ نیوزی لینڈ والا ہی واقعہ تھا جی۔ ہاں، وہ اتنے بڑے واقعے کے بعد دیکھیں کہ آپ نے نیوزی لینڈ کا نام لے لیا ایک اتفاقی طور پہ اس پروگرام میں، نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے مسلمانوں کی شہادتوں پہ گھر گھر گئے اور انہوں نے 2-3 ہفتے 1 مہینہ سے کسی ایشو کو دیا، اور اس وجہ سے بنیادی جو قوانین اور ان میں بہت سی تبدیلیاں امینڈمنٹ کی، خالی اس واقعے کی وجہ سے کہ آئندہ نہ ہو، نہ صرف مسلمانوں سے، کسی سے بھی نہ ہو۔ بالکل بالکل۔ ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد ان کا چیف منسٹر یا وہ پرائم منسٹر صاحب ابھی تک ساہیوال والی فیملیز کے پاس نہیں گئے تھے، نہ ملے تھے۔ اب اس نقش پہ میں بندی صاحب، ہمارے ملک میں ایسی روایتیں نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہ قتل کا الزام ہے، جو تحریک ہے وہ مولوی صاحب کی، طاہر القادری صاحب کی ہے کہ ان کے بندوں کو ہاں، تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ مہذب قوم کو آپ ملوا رہے ہیں ہمارے وہ لٹیروں لیڈروں کے ساتھ، جو کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مگر اس میں ایک بات جو اس واقعے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو جی دوبارہ، جی جی جی۔ اس واقعے پہ جو پولیس نے جو رپورٹ دی، پرائم منسٹر کو جو رپورٹ پیش کی، جو آئی جی پنجاب سلیمی صاحب، امجد جاوید سلیمی صاحب، اور جو وہاں پہ ہوم سیکرٹری تھے فضیل اصغر صاحب، یہ دونوں جو آفیسر تھے، یہ جو پرائم منسٹر تک رپورٹ گئی، جو ہوم سیکرٹری کو رپورٹ پولیس کی طرف سے دی گئی، جب ان سے پرائم منسٹر نے پوچھا کہ بھائی اس میں ریئلٹی کیا تھی، تو انہوں نے جو رپورٹ پرائم منسٹر کو دی، وہ رپورٹ جو تھی، وہ جو بھی تھی، ان کے پاس جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس ڈائریکٹ جو اپروچ ان کے ذاتی ذرائع سے ان تک جو چیز پہنچی تھی، وہ کچھ اور تھی۔ جب یہ ریزن بنی ہے ان کی، میں اسی پہ اگر مجھے 1 سیکنڈ سے میں مکمل کر لیتا ہوں۔ دوسری سائڈ پہ جب ایک دن انہوں نے ہوم سیکرٹری صاحب کو بلوا کے پوچھا، وہ اور سٹوری تھی۔ جو آئی جی پنجاب صاحب سے پوچھا گیا، ان کو جو نیچے سے رپورٹ ٹرانسفر کی گئی تھی وہ اور تھی، جبکہ ریالٹی میں جب ان کو کہا گیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ کہاں سے کہا گیا پرائم منسٹر صاحب کو، کہ آپ ابھی تک اس فیملی کو کیوں نہیں ملے، اس فیملی کو بلوایا جائے اور پی ایم ہاؤس میں ملوایا جائے۔ جب ان کو یہ کہا گیا، جب وہ ملے ان کو، تو اس کے دوران ایک خط جو تھا وہ لکھا گیا تھا، وہ پرائم منسٹر صاحب کو دیا گیا کہ یہ ریالٹی ہے۔ وہ خط جب انہوں نے دیکھا، وہ اس پہ برہم ہوئے، اس اظہار برہمی میں وہ جو اصل چیز تھی، حقائق جو تھی اور جو ادارے نے وہ چھپا لی، اس سے بھی چھپائے۔ وہ تو پنجاب کا جو قانون کا منسٹر تھا، وہ جس دن وہ یہ واقعہ ہوا اس دن بھی ڈینائی کر رہا تھا سارا۔ بالکل ایسے ہی ابھی جو ہوا چودھری صاحب، آصف صاحب کے آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری پنجاب فضیل اصغر اور امجد جاوید سلیمی، یہ صرف اس بات پہ ہوئے کہ کیا ان کے تبادلوں سے وہ جو لوگ مارے گئے، کیا ان کا کچھ
سر آپ دیکھیں نا کہ کچھ مہینوں کے بعد ابھی وہ چیک ان کو دیے گئے پرسوں ترسوں جو پچھلے ہفتے لاسٹ ویک جو تبادلے ہوئے نا اس پہ جو لیٹر دیا گیا بائی ہینڈ اس لیٹر پہ ہزارے برہمی ہوا اور یہ دونوں کو پوچھا گیا. ہوم سیکرٹری نے کہا مجھے پولیس نے رپورٹ دیا ہے. اب انہوں نے کہا بھائی کہ آپ کے پاس کاؤنٹر چیک میں ایگری میں نے مجھے آپ کی بات بالکل نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ذاتی انٹرسٹ لینے کی وجہ سے اس معاملے میں تبادلے بھی ہوئے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اگر سوچا جائے کیا خان صاحب اکیلے ہی اپنی کابینہ کے بغیر بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ایک اس گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ خان صاحب کے جو بازو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اور یہ خان صاحب کتنی دیر تک یہ کام آگے بڑھائیں گے؟ وہ جو نعرہ تھا ان کا تبدیلی کا، وہ تو میرے خیال میں تبدیلی جو وہ ٹریجڈی بن گئی ہے، اور وہ ٹریجڈی جو ہے ان کے گلے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ نہ تو ملک کو چلانے کے لیے ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ ملک میں ان کو چلانے کے لیے ایکسپیرینسڈ ان کے پاس لوگ ہیں، جیسے ہم نے بزدار صاحب کی بات کی، نہ ان کے پاس انف ذرا مبادلہ ہے جس کے ساتھ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کو آگے لے جائیں. لیکن کیا ہوگا پاکستان کا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے، کوئی بات ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں. تبدیلی جو یہاں پہ ایک بتائی گئی، جو تبدیلی کے بارے میں بات کی گئی، تبدیلی آ رہی ہے، لیکن تبدیلی ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ میں آ رہی ہے، تبدیلی ان کے اپنی باتوں میں آ رہی ہے. نہ 50 لاکھ گھر اب تک کہیں پہ کوئی شروع ہوا ڈلیور ہونا، نہ کوئی اور بڑا کام شروع ہوا سوائے اس کے کہ ایک محمودہ ڈیم کا جو ٹھیکہ دے دیا گیا، اس کے اوپر بھی نون لیگ اور اپوزیشن پیپلز پارٹی دونوں نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ اس کو اپ ٹو سٹینڈرڈ نہیں دیا گیا. یہ رزاق داؤد صاحب کو دے دیا گیا. ملک کی حالات بہت برے ہیں. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریکس کے اس پار ہم اور بات کریں گے اپنے پیارے وطن کی. بہت دل دکھتا ہے، پاؤنڈ اتنا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، یورو سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، دوائیات کی قیمتیں آسمانوں کی باتیں کر رہی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو اس بریک کے اس پار ہمیں ضرور کال کر کے بتائیے گا. تو بریک کے اس پار بات کرتے ہیں.